میرے اچھے رضا، سچے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، ہم سنیوں کا پیشوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح کا شعر حضور غوث پاک کے شان میں لکھا ہے، اس طرح کا شعر آج تک دنیا کا کوئی شاعر نہیں لکھ پایا ہے اور نہیں قیامت تک لکھ پائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے شان میں قلم اٹھاتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور مکتے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں: تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جس طرح کا شعر اعلیٰ حضرت نے میرے اچھے رضا، میرے سچے رضا نے حضور غوث پاک کی شان میں لکھی ہے، اس طرح کا آج تک کا کوئی شاعر نہیں لکھ پایا ہے اور نہیں کبھی لکھ پائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت بہت کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہم سنیوں کا ایمان ہے اعلیٰ حضرت، ہمارے دلیل ہے اعلیٰ حضرت، ہمارے ثبوت ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نہ دولت، نہ شہرت، نہ سونے، نہ چاندی زیورات، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو فقط ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اپنا ایمان، اپنا عقیدے ٹھیک ٹھاک کرو، اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے نبی کی شان میں جب بھی قلم اٹھایا ہے تو ایسے ایسے الفاظ لکھا ہے جو دنیا کے تمام شاعر سن کر کے تھرا جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو نبی کے شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ دوستو، بلا تاخیر میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں حضور غوث پاک کے مناسبت سے، کیونکہ آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11ویں شریف قریب ہے، اور میری گزارش ہے تمام امت مسلمان سے اور حضور غوث پاک کے تمام دیوانوں سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ 11ویں شریف کے دن اگرچہ آپ حضور غوث پاک کے شان میں جلسے نہ کر سکے، محفلیں نہ کر سکے، میلاد شریف نہیں کر سکے یا قرآن خوانی نہیں کر سکے، تو کم سے کم حضور غوث پاک کے نام پر ہر گھروں میں فاتحہ خوانی ضرور دلائیے، فاتحہ خوانی ضرور دلائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس گھروں میں جمعرات کے روز بزرگان دین کے نام سے فاتحہ خوانی کیے جاتے ہیں، اس گھر سے جناتی وسوسے، شیطانی وسوسے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ تو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، حضور غوث پاک اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، شہر بغداد شریف کے جامع مسجد کے اندر سے آپ نے ارشاد فرمایا: او لوگو سنو، دنیا کے تمام ولیوں کے گردنوں پر عبد القادر جیلانی کا پیر ہے، عبد القادر جیلانی کا قدم ہے دنیا کے تمام ولیوں کے گردنوں پر۔ اس لیے میرے غوث اعظم کی جو شان ہے ولیوں میں، وہ شان کسی کو عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ تمام لوگ مل کر کے حضور غوث پاک کے نام پر کم سے کم فاتحہ خوانی اپنے گھروں میں ضرور دلایا کیجیے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک ماں اور بیٹے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آتے جاتے اس ماں کے بیٹے نے سوچا کہ میں ہمیشہ غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہوں جاتا ہوں، ایک کام کرتا ہوں میں حضور غوث پاک کے پاس ہی رہ جاتا ہوں۔ اس نے یہ سوچا تو اپنے گھر پر واپس گیا، تو ماں سے انہوں نے کہا کہ ماں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں حضور سیدنا سرکار غوث پاک کے پاس میں رہ جاتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے اچھی بات ہے، رہ جاؤ۔ بیٹے نے اجازت لی اور ماں اپنے بیٹے کو لے کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، اور ماں نے کہا کہ حضور، میرا بچہ، میرا لال اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کیا آپ قبول فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ رہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکے کو میرے پاس رکھ دو، رہے گا میرے پاس۔ حضور غوث پاک کے پاس وہ بچہ رہنے لگا۔ اس بچے کی ماں کے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ بچے کا شکل و صورت دیکھے ہوئے، بچے کا چہرہ دیکھے ہوئے، بچے کا صحت دیکھے ہوئے بہت دن ہو گیا ہے، جا کر میں اپنے بچے سے مل کر آتی ہوں۔ یہ سوچی، اس کے بعد اس کی ماں
हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, और जब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में दाखिल हुई तो उसकी नज़र अपने बच्चे पर पड़ी, और अपने बच्चे पर नज़र पड़ी तो वो चौंक गई। उसने देखा कि मेरे बच्चे, मेरा लाल सूखी रोटी, कड़ी रोटी खा रहा है, और मेरे बच्चे का सेहत डाउन हो चुका है। पहले अच्छा सेहत था, अब ख़राब हो चुका है। दुनिया का कोई भी माँ हो, जब उसके बच्चे, जब उसके औलाद बाहर से आते हैं तो उस माँ की नज़र जेब पर नहीं बल्कि औलाद के चेहरे पर होता है। माँ की नज़र जेब पर नहीं होता, अपने औलाद के चेहरे पर नज़र होता है कि मेरा औलाद पहले से अच्छा हुआ कि नहीं, पहले से अच्छा दिख रहा है कि नहीं, है नहीं। ये माँ की शान है, ये माँ की अज़मत है। और दुनिया की अक्सर व बेशतर बीवियाँ हैं जो अपने शौहर, जब उसके शौहर बाहर से आते हैं तो उसकी नज़र चेहरे पर, उसकी नज़र सेहत पे नहीं, उसकी नज़र जेब पे हुआ करती है कि मेरा शौहर कमा के ज़्यादा लाया है या कम लाया है, उसकी नज़र जेब पे हुआ करता है। लेकिन माँ एक ऐसी ज़ात है जिसकी नज़र अपने औलाद के जेब पर नहीं बल्कि उसके सेहत पे नज़र हुआ करता है। इसलिए दुनिया में किसी भी इंसान से मोहब्बत करो, माँ से ज़्यादा मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो तुम्हारी बीवी क्यों नहीं हो। जब उसकी माँ हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई तो उन्होंने देखा कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हड्डियाँ पड़ी हुई है, मुर्गी का हड्डियाँ पड़ी हुई है। उस औरत ने कहा कि हुजूर, आप तो हड्डियाँ तुर रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी खिला रहे हैं, ये कैसी बात है। हुजूर गौसे पाक ने कहा कि तुम अपनी नज़र से देखो। हुजूर गौसे पाक ने मुर्गी की हड्डी पर आपने पढ़ा, कुम बेइज़्निल्लाह, ए मुर्गी की हड्डी उठ मेरे अल्लाह के हुक्म से। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी ने ये जुमला कहा, वो मुर्गी की सारे हड्डियाँ जो थी आपस में जमे होकर जिंदा मुर्गी बन गई। उसकी माँ बेहोश हो गई। जब होश में आई, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जब तेरे बेटे इस मकाम पर पहुँचेंगे वो भी मुर्गियाँ खाया करेंगे।